لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر چند معبود ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ سلسلہ بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ ہے آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں بت پرستی عام تھی۔ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوتاؤں کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر گھر، بلکہ ہر فرد کے لیے الگ الگ بت متعین تھا جس کی صبح و شام پوجا کی جاتی تھی۔ وہ خانہ کعبہ جس کو ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ جب سفر میں جاتے تو اپنے خدا کو بھی ساتھ تھیلے میں رکھ لیتے اور جہاں قیام ہوتا وہیں نکال کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ اگر راستے میں کوئی خوبصورت اچھا پتھر مل جاتا تو اس کو اٹھا لیتے اور پہلے والے کو پھینک دیتے۔ ضلالت و گمراہی کا عجیب دور تھا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ عابد اور معبود دونوں ضعیف اور دونوں محتاج۔ ارے وہ پتھر خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اس مورتی کو بھگوان کیسے کہا جا سکتا ہے جو کوئی چیز نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کچھ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس کو عقل و شعور ہے، نہ نفع و نقصان کا کوئی احساس، جو خود تمہارے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے۔ ارے خدا بنایا نہیں جاتا، وہ تو خود بنتا ہے۔ ارے دوسروں کو بناتا ہے اور دوسروں کو بناتا ہے۔ یہ ڈھکوسلے چھوڑو اور اس ایک خدا کی پرستش کرو جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جو سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو سب کو مارتا اور جلاتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کا محتاج ہے۔ بیان سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی ایک آواز لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک خدا پر ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان سنت ہے کہ تمام بت پرست مخالف ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش سے بہت جلد وہ دن بھی دیکھنے کو ملا جبکہ سارا عرب توحید کے شیدائی بن گئے۔ سامعین کرام، غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مالک تو صرف اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مگر یہ بت جو ہمارا لکشمن، گنیش جی، ہنومان جی اور سیتا رام کی شکل میں ہے، یہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے نائب اور وزیر ہیں۔ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں جو ہماری باتوں کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی بادشاہوں کے افسر ارکان ہوا کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، کیا رب ذوالجلال کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسانی نظام کو خدائی نظام کی ہمسری حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ قادر ہے، یہ مقدور ہے، وہ غنی ہے، یہ محتاج ہے، وہ قدیم ہے، یہ حادث ہے، وہ غفار ہے، یہ مغفور ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، یہ ضعیف ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ بے نیاز ہے، سب کی باتوں کو خود سنتا ہے اور پوری کرتا ہے، سب کی ضرورتوں کو خود دیکھتا ہے اور تکمیل کرتا ہے۔ نہ اس کا کوئی وکیل ہے، نہ نائب، نہ مجسٹریٹ، نہ وکیل۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی آپ سے میرے بندے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب رہتا ہوں اور ہر پکارنے والا کا جواب دیتا ہوں۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ مشرک بت پرستی اگر غیر مسلموں تک محدود رہتی تو ہم سہ لیتے، لیکن افسوس غیر مسلم تو غیر مسلم، اپنے لوگ بعض خدا کے دعوے دار بھی ایک خدا سے منہ موڑ کر نبیوں، ولیوں، پیروں اور بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی قبروں پر پھول اور چادر چڑھاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، پیروں سے اولاد مانگتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں مانگتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، وہ عقائد اور صفات جو ہندوؤں میں تھے آہستہ آہستہ اب مسلمانوں میں آ گئے۔ یہ مشرک نہیں ہے، فرمان خداوندی ہے۔ کیا یہ مشرک نہیں ہے؟ فرمان خداوندی ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں، یعنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے مگر ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار سب مشرکانہ ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا اسلام کے مزاج کو پرکھو۔ اسلام امت کے نام کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن و حدیث کی مزاج شناسی کرو۔
تو تمہیں بڑے لفظوں میں اسلام کا یہ پیغام ملے گا کہ کامل طور پر موحد بنو، ایک خدا کی پرستش کرو، سجدہ اسی ایک ذات کو کرو، کسی قبر کو نہیں، طواف کسی کے گھر خانہ کعبہ کا کرو، کسی مزار کا نہیں، نذر و نیاز اور قربانی اس کے نام کی ہی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ بیٹا مانگو تو اسی سے مرادیں مانگو، تو اسی سے حاجت روا اور مشکل کشا، اسی کو تصور کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو، اس کے ساتھ کسی کو مالک اور رازق نہ بنایا کرو، اس کے ساتھ کسی کو خالق نہ گردانا کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔